بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ درس قرآن مجید کیسے دیں، اس حوالے سے آج ہماری تیسری نشست ہے۔ اس میں ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ کامیاب درس قرآن مجید کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ کامیاب درس کے لیے 5 اصول میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر ان 5 اصولوں کو آپ مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا درس ضرور بضرور کامیاب درس شمار ہوگا۔ اس میں پہلا اصول ہے کہ آپ درس دیتے ہوئے اخلاص اور درد دل کے ساتھ درس قرآن دیا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ درس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک صاحب علم ہونا کہ انسان کے سینے میں علم ہو، دوسرا صاحب طرز ہونا کہ انسان کے گلے میں رس ہو، اور تیسرا صاحب درد ہونا کہ انسان درد دل سے گفتگو کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں باتوں میں سے تیسری بات جو ہے وہ انتہائی درجہ اہم ہے کہ انسان درد دل کے ساتھ گفتگو کرے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے جذبے کے ساتھ جب آپ درس قرآن مجید دیا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی اور برکت ڈالیں گے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اخلاص اور للہیت کے ساتھ درس قرآن کریم دیں۔ یہ کامیاب درس کا پہلا اصول ہے۔ اس سے پہلے آپ دعا کا اہتمام کریں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کریں۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی ذاتی اصلاح کر لیا کریں۔ یہ سبھی چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں کہ انسان ان تمام چیزوں سے صاحب درد بن جاتا ہے۔ تو جب آپ درد دل سے گفتگو کریں گے تو یقیناً آپ کی گفتگو پرتاثیر ہوگی، اور درس کی کامیابی کا یہ پہلا اصول ہے۔ دوسری بات کہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ آپ تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ قرآنی آیات میں تدبر بھی کیا کریں۔ یہ کامیاب درس کا دوسرا اصول ہے۔ جب تک آپ خود آیات کریمہ میں تدبر نہیں کریں گے، تذکر نہیں کریں گے، خود آیات کریمہ کو سمجھیں گے نہیں، تو بغیر فہم کے افہام ممکن نہیں ہوتا، بغیر تدبر اور تذکر کے تذکیر ممکن نہیں ہوتی۔ جب آپ ان آیات میں خود تدبر اور غور کرنے کے بعد کچھ نتیجہ اخذ کریں گے تو آپ آسان طریقے سے وہ بات دوسروں کو سمجھا سکیں گے۔ تو کامیاب درس کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، اور ساتھ ساتھ آیات کریمہ میں تدبر اور تذکر اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اس کے بعد آپ کی زبان سے نکلنے والی گفتگو کا اثر لوگوں پر مرتب ہوگا اور یقیناً آپ کا درس کامیاب ہوگا۔ تیسرے نمبر پر افادے سے پہلے استفادے کی نیت ہو۔ یہ ارادہ نہ ہو کہ میں نے فقط دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، بلکہ اس سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا اس کی نیت اور اس کا ارادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سامعین اگر زیادہ میسر نہیں بلکہ ایک سامع، ایک آدمی آپ کے درس میں بیٹھتا ہے تو آپ استفادے کی نیت سے درس قرآن دیں کہ اس درس قرآن کریم کا مجھے بھی فائدہ ہونا ہے۔ تو افادے سے زیادہ استفادے پر فوکس کیجیے کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سامعین کم ہوتے رہتے ہیں یا بڑھتے رہتے ہیں تو اس چیز کا اثر آپ کی طبیعت پر مرتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ افادے سے زیادہ استفادے پر فوکس کیے ہوئے ہوں گے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ بھرپور تیاری کے ساتھ آپ درس قرآن کریم دیں۔ اب اس بھرپور تیاری میں سب سے پہلے تو زبان و بیان آتا ہے کہ انسان اپنے درس سے پہلے اپنی زبان، اس کے حوالے سے بھی بھرپور تیاری کرے کہ میں نے گفتگو کس طرح کرنی ہے، گفتگو میں سنجیدگی ہو، آسان طریقے سے گفتگو کی جائے، آپ کا انداز بیان کیا ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلے آپ نے متعین کر لینا ہے۔ تو بھرپور تیاری میں زبان و بیان بھی آتا ہے۔ اس کے بعد بھرپور تیاری میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ اپنے سامعین کی ضروریات کو اور ان کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہوں۔ ان کو درپیش مسائل وہ آپ کے مد نظر ہونے چاہیے۔ جو وقت کا تقاضا ہے اس کے مطابق آپ گفتگو کریں۔ سامعین کی آپ ضروریات اور نفسیات کو جب بھانپ جائیں گے، اس کے بعد جب آپ گفتگو کریں گے تو یہ چیز بھرپور تیاری کے تحت ہوگی، اور اس سے آپ کا درس کامیاب سے کامیاب تر ہوگا۔ اور 5واں اصول کامیاب درس کا یہ ہے کہ آپ تفاسیر کا مطالعہ جاری رکھیں۔
اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر درس دینا ہے تبھی آپ تفاسیر دیکھیں، کتب دیکھیں، نہیں، بلکہ استفادے کی نیت سے آپ مسلسل قرآنی تفاسیر دیکھتے رہیں۔ اس سے آپ کا مطالعہ مضبوط ہوگا۔ جب مطالعہ مضبوط ہوگا، اطمینان، اعتماد، کانفیڈنس آپ میں مضبوط ہوگا، تو یقیناً آپ جہاں کہیں درس کا اہتمام کریں گے تو آپ کا درس کامیاب سے کامیاب تر ہوگا۔ تو یہ چند وہ اصول ہیں جن اصولوں کو آپ مد نظر رکھ کر کے درس قرآن کریم کا اجرا کریں تو یقیناً آپ کا درس کامیاب ہوگا۔ اب ان 5 اصولوں کو میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اخلاص، للہیت، درد دل۔ دوسرے نمبر پر کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ آیات میں تدبر اور تذکر۔ تیسرے نمبر پر افادے سے پہلے استفادے پر فوکس۔ چوتھے نمبر پر بھرپور تیاری، اور 5ویں نمبر پر مسلسل تفاسیر کو اپنے زیر مطالعہ رکھنا۔ اس سے آپ کے درس کو کامیابی سے ہمکنار ہونا ہی پڑے گا۔